السلام علیکم، گڈ مارننگ، آداب۔ پاکستانیوں کی بہت ساری چیزیں ہیں جو مجھے ہی نہیں بلکہ بہت لوگوں کو حیران کرتی ہوں گی۔ ان میں ایک تو یہ ہے کہ آمرانہ نظام کی حمایت، اور جیسے کہ ٹرمپ کو پسند کرنا یا ایوب خان جیسے حکمران کو پسند کرنا یا روس کے پوٹن سے ہمدردی رکھنا۔ پوٹن پاکستانیوں کو بہت پسند ہے، اسٹرانگ مین ہے، جو ان کی مرضی وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے خیال میں کسی حد تک عمران خان بھی جو ہے وہ بھی پسند کیے جاتے ہیں کہ ان کے اندر بھی یہی جو سوچ ہے کہ سارے اختیارات ان کے پاس ہوں۔ اچھا، اور ایک دوسری چیز جو حیران کن ہے وہ یہ کہ ان کی ہمدردیاں جو ہیں کچھ معاملات میں ہوتی ہیں، جہاں تک کہ انسانی ہمدردی کی بات میں کروں، اور کچھ کی انہیں خبر بھی نہیں ہوتی، بلکہ خبر ہو تو اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ آج کل غزہ میں تو ان کی بڑی ہمدردی ہے فلسطینیوں سے، جو مجھے بھی ہے، لیکن انہیں شاید یہ خبر بھی نہیں کہ اس وقت سوڈان میں بہت ہی خوفناک سول وار ہو رہی ہے، جو اسٹیٹ کے دو دھڑوں کے بیچ میں، ایک تو ہے جو آرمی اور ایک ہے RSF۔ اس کی تفصیل میں جانے کی ابھی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہاں پہ جو ہے کئی ملک ملوث ہیں، جس میں کوئی مغربی ملک نہیں ہے، جس میں کہ ایک فریق کی سپورٹ میں ہے مصر، دوسرے کی سپورٹ میں ہے امارات، اور وہاں پہ 80% لوگ جو ہیں وہ اس کے قحط کے شکار ہیں، اور بھاگ کے ریفیوجی بن کے وہ گئے ہیں اڑوس پڑوس کے ملکوں میں، اور ہزاروں مارے گئے ہیں، اور دونوں طرف کے لڑنے والے اور تقریباً سارے جو فریق ہیں اس میں، وہ سارے ہیں مسلمان اور سنی مسلمان۔ اس کی فکر نہیں پاکستانیوں کو، اور نہ خبر ہے۔ روہنگیاؤں کی خبر بھی اب نہیں رکھتے، اب صرف اور صرف ہمدردی ہے اپنا غزہ کے ساتھ۔ لیکن جو مغربی ادارے ہیں، جو چیریٹی کہہ لیں یا دوسرے ہیومینیٹیرین جو ادارے ہیں، وہ ہر جگہ کی خبر رکھتے ہیں اور ہر جگہ کوشش کرتے ہیں عوام کی مدد کرنے کی۔ بہرحال، تو آج میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ ہے پوٹن۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی پرسوں ایک بہت ہی خوفناک ایک حملہ ہوا ایک ہال میں، جہاں پہ تقریباً 6000 سے زائد لوگ آئے تھے ایک کوئی شو دیکھنے کے لیے، اور اس میں مارے گئے ہیں 130 سے بھی زائد لوگ، اور زخمی ہوئے ہیں 140۔ اس اس حملے کا جو اس کی ذمہ داری جو ہے آئسس کے، یعنی ایک ہے آئسس کے بھی دھڑے ہیں، جیسے یہ افریقہ میں جو آج کل ہے وہ آئسس مغرب کے نام سے، اور یہاں پہ جو سینٹرل ایشیا اور پاکستان اور افغانستان میں اس کا نام ہے آئسس خراسان، آئسس کے۔ انہوں نے اس کی نہ صرف ذمہ داری لی ہے، بلکہ انہوں نے ان 4 جو حملہ کرنے والے تھے ان کی تصویر بھی شائع کی ہے، اور اس کے بعد ایک ویڈیو بھی جاری کی انہوں نے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آئسس جو ہے وہ جو سیریا میں ابھی جو اس میں روس کا کردار ہے اس کے خلاف ہے، اور اس کے پہلے جو روس نے جو کچھ بھی کیا چچنیا وغیرہ میں، وہ بھی اس کا بھی حوالہ دیتے ہیں۔ لیکن روس کا جو پریس ہے اس میں اس کا کوئی ذکر ابھی تک نہیں آیا ہے کہ آئسس نے کہا ہے کہ یہ انہوں نے کیا ہے۔ ان کی ساری کوشش ہے کہ اس کا جو ملبہ یا اس کی جو ہے ذمہ داری وہ ڈالی جائے اوکرائن پہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ میں کوئی زیادہ پیش رفت روس کو نہیں ہو پا رہی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جلدی ختم کریں، لیکن اس کے لیے انہیں ضرورت ہوگی کہ اور 1,00,000 2,00,000 لوگ نئے جو ریکروٹس ہیں وہ میدان میں اتارے جائیں۔ اچھا، پچھلی بار جب یہ موبلائزیشن کی تھی پوٹن نے تو بہت لوگ بھاگ کے روس سے باہر چلے گئے تھے۔ اب دوسری بار اگر کریں گے تو ظاہر ہے کہ اور بھی مخالفت ہوگی،
تو اس طرح کا دھماکہ کرنے سے روس میں، اور اگر اس کا جو ذمہ وار اگر اوکرائن کو ٹھہرا دیں تو پھر اس میں بڑی آسانی ہوگی کہ وہاں پہ بلے بلے وہاں پہ ایک قوم پرستی کا جذبہ ابھرے گا، اور اوکرائن کو تباہ کرو، اوکرائن کو مار دو اور یہ جنگ میں شامل ہو، اور یہ کر کے وہاں پہ ان کی موبلائزیشن میں بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اچھا، اب پوٹین کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ 1999 میں جب وہ وزیر اعظم بنے تو اس کے فوراً بعد اسی سال سپٹمبر میں کئی دھماکے ہوتے ہیں ماسکو میں اور داغستان میں، جس میں کہ کل مارے جانے والوں کی تعداد تھی تقریباً 350، اور ایک دھماکے میں ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ جہاں پہ فوجیوں کی فیملیز رہتی تھیں وہاں پہ دھماکہ ہوا تھا جس میں 62 لوگ مارے گئے تھے۔ اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پوٹین نے کہا کہ یہ چیچن جو ہیں جو آزادی پسند انہوں نے کیا ہے، اور چیچنیا میں اس نے ایک جنگی مہم چلائی جس میں کہ کئی سال چلی اور ہزاروں لوگ مارے گئے، اور اس میں آخر جو چیچنیا کا جو کیپٹل سٹی گروزنی وہ تباہ ہوا، اور جنگ میں کامیابی ہوئی پوٹین کو، اور پوٹین کی مقبولیت میں اضافہ ہوا، اور ابھی بھی پوٹین اقتدار میں ہیں، اور اب انہوں نے الیکشن کرایا ہے جو بھی نام نہاد اس کے تحت وہ 2030 تک ہوں گے، یعنی 30 سال ان کے پورے ہو جائیں گے۔ تو واپس آتے ہیں ان دھماکوں کی اپنے طرف جو 1999 میں ہوا تھا۔ اس وقت جو کہ روس میں ایک آزادی تھی، فری پریس تھا، فری ٹیلی ویژن تھا جو کہ 1990s میں وجود میں آیا تھا، تو انہوں نے یہ اشارہ کیا کہ یہ جو دھماکے ہوئے ہیں یہ پوٹین نے اور وہاں کی جو سیکرٹ سروس ہے اس نے خود کرائے۔ یاد رہے کہ پوٹین کی جو شروعات تھی، جو ان کی پہلی ملازمت تھی وہ KGB میں تھی، اور روس کی KGB میں وہ ہوتے ہوئے وہاں پہ ایسٹ جرمنی میں بھی تعینات تھے اور سینٹ پیٹرسبرگ اور ماسکو میں۔ تو کہتے ہیں کہ روس میں بھی اس وقت یہ آیا تھا کہ یہ پوٹین نے اور KGB نے، جس کا نام کے بدل کے FSB ہو گیا تھا، انہوں نے یہ دھماکہ کروایا ہے تاکہ اسے کہتے ہیں فالس فلیگ آپریشن، کہ اس کی ذمہ داری چیچنس پہ ڈال دی جائے تاکہ چیچنیا پہ حملہ کرنے کے لیے روسیوں کو تیار کیا جائے اور وہ بلے بلے ہو، اور وہی ہوا۔ اچھا، اس دفعہ ابھی جو دھماکہ ہوا ہے اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ امریکہ نے 7 مارچ کو روس نے اپنے شہریوں کو متنبع کیا تھا کہ وہاں پہ کوئی ٹیررسٹ اٹیکس وغیرہ ہونے کے امکانات ہیں، تو آپ لوگ جو ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جہاں پہ زیادہ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں۔ اور یہ اطلاع اس دھماکے سے 3 روز پہلے امریکہ نے روس کو بھی دے دی تھی کہ ہمارے پاس اس طرح کی انٹیلیجنس ہے، اور یہ انٹیلیجنس اس لیے ہے کہ امریکہ کے پاس جو سیٹلائٹ وغیرہ کی جو فیسلٹیز ہے اس میں ساری دنیا کی وہ بات چیت وہ سنتے رہتے ہیں، اور جس میں کہ خاص ان کی نظر ہے ISIS وغیرہ پہ۔ تو انہیں ایگزیکٹلی تو یہ نہیں اندازہ تھا کہ کہاں پہ کیا ہوگا، لیکن جو ان کے جو کمیونیکیشنز ہوتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ یہ کرنے والے ہیں۔ بہرحال 3 روز پہلے یہ 7 مارچ کو اپنے شہریوں کو کھلے عام امریکہ نے متنبع کیا تھا کہ آپ لوگ رشیا میں کراؤڈیڈ پلیسز کو اوائڈ کریں، اور اس دھماکے سے 3 روز پہلے نہیں، اس کے فوراً بعد 7 مارچ کے کچھ روز ہی بعد امریکہ نے یہ اطلاع روس کو بھی دے دی تھی، لیکن روس پہ اس پہ نہ صرف کہ کوئی عمل نہیں کیا، بلکہ دھماکے سے 3 روز پہلے پوٹین نے ایک خطاب کیا اپنے سیکیورٹی سروسز کے لوگوں سے، جو فیڈرل سیکیورٹی سروس ہے، اور ان سے ایک خاص خطاب کیا، اور اس میں جو کہ ٹیلی ویژن پہ بھی دکھایا گیا، اس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ پہ ایک خاص ذمہ داری ہے اپنے ملک کی حفاظت کرنے کی، اور ابھی جو ہے وہ سب سے بڑا آپ کا جو ٹاسک ہے وہ ہے کہ یہ اوکرائن میں جو ہم اسپیشل ملٹری آپریشن، آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اوکرائن میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے جنگ کہنا روس میں جرم ہے، اسے صرف آپ اسی نام سے بلا سکتے ہیں جو پوٹین نے پسند کیا ہے، وہ ہے اسپیشل ملٹری آپریشن۔ تو اسپیشل ملٹری آپریشن کو آپ نے کامیاب کرنا ہے، اور یہ کہ اوکرائن جو ہے اب وہ ٹیررزم ہمارے یہاں وہ کرے گا۔ پھر آگے انہوں نے کہا کہ یہ مغرب نے، یعنی اشارہ امریکہ پہ تھا، وہ کچھ پرووکیٹیو اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، یعنی اشتعال دے رہے ہیں،
اور کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ دھماکے ہونے والے ہیں، اور یہ جو ہے یہ بلیک میل ہے اور ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، اور ہماری سوسائٹی کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے امریکہ یہ کچھ کر رہا ہے۔ یعنی کہ امریکہ کی دی ہوئی جو وارننگ تھی اسے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اور یہ کہا کہ یہ ایک امریکہ کی ایک سازش ہے۔ اچھا، اب یہ دھماکہ جو ہوا ابھی 22 تاریخ کو، اس میں کوئی سیکیورٹی وہاں پہ نہیں تھی، اور جو پولیس وغیرہ سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، دھماکے کے بعد یا جو فائرنگ وغیرہ شروع ہوئی اس کے بعد آنے میں اس کو تقریباً آدھے گھنٹے لگ گئے، واقعہ سارا ہو چکا تھا، اور چاروں جو حملہ آور تھے وہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ اچھا، پوٹن خاموش رہے تقریباً 2 دنوں تک، اور اس عرصے میں آئیسس نے اس کی ذمہ داری اپنا قبول کی کہ ہم نے یہ کروایا ہے، بلکہ فوٹو ان چاروں کی شائع کی۔ ان کا ایک وہ ہے، ایک ویلاگ ہے جس کا نام ہے اماق آئیسس کے کا، وہاں پہ شائع ہوئی، لیکن روس کے کسی پریس میں کہیں پہ بھی اس کا ذکر بھی نہیں آیا۔ اور 2 دن بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو حملہ آور تھے اور اس کے علاوہ بھی کوئی 7 لوگ، 11 کو ہم نے پکڑے ہیں اور یہ اوکرائن کی طرف بھاگ رہے تھے۔ اب اوکرائن کو انہوں نے اس لپیٹ میں لینا ہے، اور روس میں چونکہ کوئی آزاد پریس نہیں ہے، یہ بات کہ آئیسس نے یہ ذمہ داری خود قبول کی ہے یا پوٹن کو امریکہ نے وارننگ دی تھی، انہوں نے اس پہ کوئی نکام نہیں دیا، یہ ساری باتیں پھر اس کی نالائقی جو تھی ان کی سیکورٹی سروسز کی، یہ ساری باتیں کسی روس میں عوام تک نہیں پہنچے گی۔ صرف چند لوگ ہیں جو ادھر ادھر کی خبر رکھتے ہیں، جنہیں وہاں پہ غدار کہا جاتا ہے، ان کے پاس یہ خبر ہوگی۔ لیکن چونکہ روس میں کوئی فری ٹی وی، فری پریس نہیں ہے۔ پوٹن نے آنے کے چند سال کے اندر ہی، یعنی 2000 سے لے کے جیسے اوکرائن کہہ رہا ہوں، چچنیا کی جنگ ختم ہوئی، وہاں پہ کامیابی ہوئی، روس میں ان کی مقبولیت بڑھ گئی، اکنامک سچویشن بھی امپروو ہونے لگی، تو انہوں نے ایک کے بعد ایک کر کے سارے آزاد پریس کو انہوں نے بند کر دیا، اور جتنے اپوزیشن کے پولیٹیشین ہیں ان کے اوپر سختیاں شروع ہو گئی۔ ایک ہوتے تھے پرائم منسٹر تھے وہ نیمسوف، وہ قتل ہو گئے، اور پچھلے ہی دنوں آپ کو پتہ ہے ناوالنی جو ہے وہ جیل میں اچانک مر گئے 47 سال کی عمر میں۔ تو اس کے بعد انہوں نے ابھی ایک الیکشن کروایا جسے جو عقل مند سوچنے والے روسی ہیں انہوں نے اس کا نام دیا اسپیشل الیکشن آپریشن، جس طرح اوکرائن کی جنگ کو کہتے ہیں اسپیشل ملٹری آپریشن، تو اسپیشل الیکشن آپریشن، جس میں کہ پوٹن کو 87% ووٹ مل گیا۔ اچھا، اب اس سلسلے میں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی ملک میں اگر آمریت آپ نے لانی ہے یا آمریت آ رہی ہے، اگر آپ نے اس کے اشارے دیکھنے ہوں تو یہ دیکھیں کہ پریس پہ کتنی آزادی ہے یا کتنی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اور دوسرا کہ جو عدلیہ ہے اس کی کتنی آزادی ہے۔ کسی بھی ملک کی جو آزادی یا وہاں پہ جو اپنا لوگوں میں جو آزادیاں ہوتی ہیں یا جو جمہوری نظام کے لیے ضروری ہے کہ ایک فری پریس ہو، آزاد پریس اور آزاد عدلیہ اور طاقتور عدلیہ ہو۔ تو روس میں یہ دونوں چیزیں بالکل اب زیرو ہو چکی ہیں۔ پوٹن نے پچھلے 20-22 سال میں یہ کر دیا ہے کہ وہاں پہ صرف وہی بات عوام تک پہنچتی ہے جو پوٹن اور اس کا جو ٹولہ ہے وہ ان تک پہنچانا چاہتا ہے۔ تو اب یہ تحریک چلے گی کہ یہ جو حملہ آور تھے، آئیسس کا کوئی ذکر نہیں آئے گا اس میں، اب کہا جائے گا کہ اوکرائن کی طرف بھاگ رہے تھے۔ اب آپ ہی سوچیں کہ اوکرائن میں جنگ ہو رہی ہے اور اوکرائن کا جو مشرقی حصہ ہے وہ سارا روس کے قبضے میں ہے، تو جب کوئی جنگ ہوتی ہے اور فرنٹ ہے تو وہاں سے تو بھاگ نکلنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوگا۔ تو یہ ناممکن ہے کہ وہ جو آئیسس کے تھے یا جو بھی تھے وہ اپنے فرار ہونے کے لیے اوکرائن کی طرف جائیں گے، لیکن رشیا کی جو پروپیگنڈا مشین ہے وہ بہت کامیابی کے ساتھ لوگوں تک یہ خبر پہنچائے گی کہ اوکرائن اس میں ملوث تھا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اوکرائن کی طرف یہ بھاگ رہے تھے۔ تو پھر اپنا اسی پہ ختم کرتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں عوام کی آزادی یا خود مختاری کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ آزاد پریس ہو اور آزاد اور طاقتور عدلیہ ہو،
روس میں یہ دونوں ختم ہو چکے ہیں، اور مغرب جو کامیابی سے چل رہا ہے اس کی وجہ، بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ عدلیہ اور پریس دونوں آزاد ہوتے ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک میں بھی آج کل ایک تحریک چل رہی ہے جس کے تحت کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آزادی ہے پریس اور باقی ماندہ جو چیزیں ہیں ان کے پر پابندیاں دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور خدا حافظ۔